جی السلام علیکم دوستوں، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور کس طرح سے ہمارے ملک کے ایک بڑے ٹائکون کو، پراپرٹی ٹائکون کو، وہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض، جسے سنگاپور کی حکومت کہتی تھی، ہمارے پاس آ جائے، ہمارے لیے کام کرے، ہمارے ملک کو تعمیر کرے، ہم آپ کو اپنا معزز ترین شہری بنا کے رکھیں گے۔ وہ ملک ریاض جسے UAE کہتا تھا کہ نہیں، ہمارے پاس آ جائیں، آپ کی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کسی طرح کی محبت نہیں ہے، آپ کے لوگ، آپ کے پاکستانی آپ سے کرتے۔ آپ ایک بڑا مائنڈ ہے، بڑا دماغ ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو دنیا بھر کی فیسلٹیز دیں گے، اور ہمارے دبئی کو، ہمارے شارجہ کو، ہمارے ابوظہبی کو، ہمارے پورے ملک کو تعمیر کریں۔ اس ٹائکون کو ہمارے ملک کی ریاست مدینہ کا خواب دکھانے والی حکومت نے کس طرح سے گھیرا، کس طرح سے بلیک میل کیا، کس طرح سے لوٹا، یہ ساری کی ساری کہانی ہے آج میرے پاس۔ اور بہو جو ہے ملک ریاض کی، اس کے اکاؤنٹس میں سے پاکستان میں کیا کیا آتا رہا، یہ بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ اور فرا گوگی، اوہی فرا شہزادی، فرا گجری، چوڑکانے والی، فروخ آباد والی، اس نے ملک ریاض کی بیٹیوں کو کس طرح سے اپنے پنجے میں لیا، گھیرا، اور ان سے نہ جانے کیا کیا لیا۔ جو جو بھی لیا وہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، سنانے والا ہوں۔ یہ انتہائی اہم ترین ولاگ ہے، اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، انہیں ہمبل درخواست ہے، محبت بھری درخواست ہے کہ یار کر لو۔ وہ میرا شعر ہے نا کہ چلیا جی نو جی ہوندی ہے، اور محبت کی ہوندی ہے، اور میں آپ کے لیے محبتوں کے ساتھ آتا ہوں۔ اپنے چینل پہ آواز میڈیا پر اسے سبسکرائب کریں، اس کی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ آپ تک پہنچے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا، اپنے سبسکرائبرز کا، کہ نہ صرف وہ میرے ولاگ کو ویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور بہت سارے دوست کامنٹ کرتے ہیں، محبت بھرے کامنٹ کرتے ہیں۔ اور کسی دوست نے آج تو بہت ہی خوبصورت بات لکھی تھی، اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس کے ایگزیکٹو بورڈ کے ایک ممبر ہیں، انہوں نے مجھے کامنٹ کیا، وہ ریٹائرڈ ہے ان دنوں، اور انہوں نے مجھے کامنٹ کیا کہ صفی، میرے پاس بہت ساری معلومات ہیں پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان کس طرح سے بڑا ہو سکتا ہے، گرو کر سکتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو موسٹ ویلکم سر۔ میرا نمبر آپ کو مل جاتا ہے ڈسکرپشن میں، میرے ہر ولاگ کے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، میرا فون نمبر۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ملک ریاض کو گھیرنے والی بات پر۔ 2018 میں جب حکومت بنی عمران خان کی، تو صرف یہ حکومت ہی نہیں بنی، جو شکاری تھے انہوں نے اپنے اپنے پنجے گاڑ لیے کہ ہم نے کہاں پر کس کو کس طرح سے بلیک میل کرنا ہے، کس طرح سے کس کو گھیرنا ہے، کس طرح سے کس کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے۔ یہ پوری کی پوری منصوبہ بندی پہلے سے ہو چکی تھی۔ زلفی بخاری کی کیا ڈیوٹی تھی، شہزاد اکبر نے کیا کیا، اینڈ وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے لندن کی، اس کے ساتھ کیا معاملات کیے، اسے کیا انفارمیشن دی جاتی رہی، اور کس طرح سے ڈرایا جاتا رہا ملک ریاض کو۔ یہ 2018 میں کام شروع کر دیا تھا وہ جو شہزاد اکبر ہے، جو مشیر تھا عمران خان کا احتساب کے حوالے سے، اس نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے کرائم ایجنسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی، اس کو لکھنا شروع کر دیا بار بار کہ یہ بندہ ملک ریاض جیڑا ہے نا، انہوں تن دو، اس کے اکاؤنٹس فریز کر دے، اس نے ہمارے ملک میں دھوکے کیے ہیں، اس نے ہمارے ملک میں لوٹ مار کی ہے، اور اس نے پیسہ باہر بھیجا ہے،
ناجائز سورسز سے، ناجائز ذرائع سے، اور یہ پیسہ جو ہے وہ فریز کر دے۔ ایک سودا تھا حسین نواز کے ساتھ، نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ، 42 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا، ملک ریاض کے بیٹے کا، علی کا۔ اس سودے میں ملک ریاض کے بیٹے اور ملک ریاض کی بہو سمیت ملک ریاض کے اکاؤنٹس منجمد ہوئے، فریز ہوئے لندن میں، برطانیہ میں، اور ادھر صرف ملک ریاض کے ہی لندن میں اکاؤنٹس جو ہے وہ فریز نہیں ہوئے، وہ حسین نواز کے، نواز شریف کی فیملی کے بھی اکاؤنٹس فریز ہوئے۔ وہ فلیٹس جو لیے آپ جانتے ہی ہیں نا، جو میاں نواز شریف کا منڈا ہے، یہ اس نے وہ ساری منی ٹریل دی برطانوی حکومت کو کہ میرا یہ پیسہ اس طرح سے آیا، اور میں نے یہ سودا کیا ملک ریاض سے، ملک ریاض کی فیملی سے، لہٰذا میں آپ کو پوری منی ٹریل دے رہا ہوں، پوری تفصیلات دے رہا ہوں۔ یہ وہ 42 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا جو سودا ہے، اس کو کلیئر کرے اور میرے اکاؤنٹس بحال کرے۔ اس کے اکاؤنٹس تو بحال ہو گئے، اس نے جیسے تیسے بھی وہ تفصیلات دیں، سچی دیں، جھوٹی دیں، جو بھی کیا، جس طرح کی بھی گیم ڈالی، اس کے اکاؤنٹس بحال ہو گئے۔ لیکن ملک ریاض کی فیملی کے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جس سے وہ کلیئر کرتے برطانوی ایجنسی کو، برطانوی حکومت کو، اس لیے ان کے اکاؤنٹس فریز ہی رہے۔ اور پھر احتساب کا وہ جو ماما بنا ہوا تھا شہزاد اکبر، وہ چڑھ گیا ملک ریاض کے، وہ کہتے ہیں نا موراں سے چڑھ جانا، اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اور اسے بلیک میل پہلے کرتا رہا، پھر اسے اس کے ساتھ کچھ مکمکا کیا، اور 11 جولائی 2019 کو اسے پکڑ کر، جسے سنگاپور کی حکومت اور UAE کی حکومت کہہ رہی تھی ہمارے پاس آ جائے، اس ملک ریاض کو پکڑ کر یہ بندہ بنی گالا لے گیا، وزیر اعظم ہاؤس لے گیا۔ بنی گالا کا سٹیٹس آپ جانتے ہیں کہ PM ہاؤس کا سٹیٹس تھا، اور وہاں سرکاری اہلکار بیٹھتے تھے جن کے پاس اندراج ہوتا تھا آنے والے کا، جانے والے کا۔ ٹھیکیدار کہتا تھا وہ تسبیح والا، وہ جو ایسے بیٹھ کے تسبیح کرتا رہتا تھا نا عمران خان، اور ریاست مدینہ اور روحانیت بھی پورا نہیں کہتا تھا، روحانیت، اور جھوٹی سچی وہ ہسٹری بتاتا تھا ہمیں مسلمانوں کی، مسلمان بادشاہوں کی، مسلمان سماج کی عجیب و غریب کہانیاں سناتا ہوتا تھا۔ وہ ٹھیکیدار کہتا تھا ملک ریاض کو۔ اس ٹھیکیدار کو گھیر کے لے کے گیا شہزاد اکبر عمران خان کے پاس، پھر وہاں سودا ہوا یہ القادر ٹرسٹ، اس سمیت اور بھی بہت سارے سودے ہوئے، اور اسے کہا گیا کہ تیرے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں نا وہاں برطانیہ میں، انہیں ہم پاکستان لے آئیں گے اپنے طریقے سے، اور یہ جو 460 ارب روپیہ تو نے مکمکا کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہ مکمکا والے جو پیسے ہیں تمہارے 460 ارب روپیہ، اس میں ہم ایڈجسٹ کروا دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری، تو انج کرو القادر ٹرسٹ والی زمین تے دے نہ سانو، وہاں تعمیرات کرواؤ، وہاں ہم نے روحانیت کرنی ہے، وہاں ہم نے یونیورسٹی بنانی ہے، زلفی بخاری کے نام کرو وہ رقبہ پہلے زلفی بخاری کے نام ہوا، پھر اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں فرا گوگی آئی، عمران خان آیا، بشرا بی بی آئی، پھر کچھ اور کردار بھی آئے، لیکن یہ اہم ترین کردار جو ہے ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس میں سے سارے شنٹ ہو گئے، اس میں صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی رہ گئے، باقیوں کی چھٹی۔ جی ہاں، اس طرح سے القادر ٹرسٹ کو گھیرا عمران خان نے، لیکن صرف عمران خان نے ملک ریاض کو نہیں گھیرا، بشرا بی بی نے ایک دفعہ آپ سن چکے ہوں گے یہ واقعہ، کہ اسی سودے بازی کے دوران جو معاملات ہوتے رہے
پی ایم ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس میں یا بنی گالہ میں، اس سلسلے میں ملک ریاض کی بیٹی آئی وہاں بنی گالہ میں، تو بشرا بی بی نے اس کی گاڑی کی چابیاں منگوا لی، اسے ایک دن اور ایک رات مطلب کئی گھنٹے وہاں یرغمال بنائے رکھا، اغوا کیے رکھا، قیدی بنا لیا کہ اینے پیسے لے آئیں گی، منگوائیں گی اتھے تو تجھے ریلیز کیا جائے گا، تینوں چھڈیا جائے گا، نہیں تو ایتھے ہی بہ۔ یہ ہوا، جانتے ہیں آپ، ہوا، یہ رپورٹ ہو چکا ہے، یہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ جادو، ٹونے، موکل، جنات، تسبیاں، یہ عدت میں نکاح، یہ پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں، اور ان کہانیوں کے اندر پیسہ ہی پیسہ، لوٹ مار کی کہانیاں۔ بشرا بی بی نے فرح گوگی کو بیٹیوں کے پیچھے لگا دیا ملک ریاض کی کہ تو انہاں نوں دانا پالا، تو انہاں نوں گھیر لا۔ یہ اس باپ کی بیٹیاں ہیں، دو بیٹیاں آپ جانتے ہیں ملک ریاض کی، اور صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ اس باپ کی بیٹیاں ہیں جس کے پاس کھرباں روپیہ، یہ ہم نے اینٹنا ہے، یہ نکالنا ہے، یہ کھینچنا ہے۔ وہ ہیرے کی انگوٹھیاں، ہائے میری انگوٹھیاں، اینے کیرٹ دی نہیں، 5 کیرٹ دی نہیں، 7 کیرٹ دی۔ وہ آخر خاتون اول ہے، وہ آپ نے ویڈیو تو سوری آڈیو لیک تو سن لی ملک ریاض کی اور اس کی بیٹی کی کہ ابا وہ اتنا کہندے گئے، اور وہ کہندیاں کہ یہ جو پشاور کے آپ کے بحریہ ٹاؤن کو تالے لگے ہوئے ہیں، یہ تالے کھل جائیں گے، اے انگوٹھی لے آنا پہلے، ہائے میری انگوٹھیاں، ہائے ہیرے دیاں انگوٹھیاں، اینے کیرٹ دی نہیں، اینے کیرٹ دی۔ وہ صرف اور صرف ملک ریاض کہتے ہیں کہ صرف ایک انگوٹھی ہی نہیں، اس نے فرح گوگی نے میری بیٹیوں سے بہت زیادہ لوٹ مار کی، بہت زیادہ پیسہ اینٹا، اور بہت زیادہ پیسہ اس نے باہر منگوایا دوسرے ممالک میں ہی۔ جہاں بھی یہ جاتی تھی فرح گوگی میری بیٹیوں کو فون کرتی تھی کہ میں اس کنٹری میں ہوں، اینے پیسے بھیج دو، تو وہ میری بیٹیاں میرے ساتھ بات کرتی تھی تو میں کہتا تھا اچھا بھیج دو، اور بھیج دو، دے دو انہوں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ دیسی آدمی ہے، وہ 333 نمبر صرف 333 نمبر لے کر وہ میٹرک میں پاس ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ فگر کون سا ہے، یہ نمبر کیا ہے 333؟ جس کے پاس 333 نمبر جس کو آ جاتا ہے وہ پاس ہے، آخری نمبر پاس ہونے کا۔ اس کے بعد 332 بھی جس کے پاس نمبر ہے وہ فیل ہے میٹرک میں۔ اس طرح سے اس بندے نے کیا ہے میٹرک، مطلب بالکل ہی معمولی اس کی ایجوکیشن ہے، وہ پنجابی بولتا ہے، پنجابی چ گل کرتا ہے۔ اور یہاں ہمارے لاہور میں بھی کئی دفعہ لوگوں نے، ایک دفعہ میں نے دیکھا دھوتی بنی، چادر، کرتا پہنا ہوا بوسکی کا، نیچے لنگی پہنی ہوئی، لنگی باندھی ہوئی، اور خصا سا پہنا ہوا، اور کنے والی جُتی اسی انہوں کہنے ہیں، خصا تو اس طرح سے مڑا ہوتا ہے نا آگے سے، کنے والی جُتی تلے کی، مطلب اس پہ یہ خصے والا سٹائل نہیں ہوتا، وہ سیدھی چمڑے کی جوتی کا جوتا ہوتا ہے جس پہ تلا لگا ہوتا ہے۔ اور بابا کلفی والے کے باہر کھڑا وہ کلفی کھا رہا تھا، وہ کھربوں روپے کا مالک۔ ایک میرے دوست نے، کسی نے، میرے ویورز نے، جتنے میرے دیکھنے والے ہیں میرے دوست ہی ہیں، اس نے کامنٹ کیا ہوا ہے میرے پچھلے ولاگ پہ کہ میں نے ایک دفعہ اس سے مدد مانگنے کی کوشش کی، مدد مانگی تو اس نے میری بات کو اگنور کیا، لیکن وہ بڑے لوگوں کے کام بھی آتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کام آیا ہے۔ اس نے یہاں ہمارے ملک میں ایمبولینس سروس شروع کی، دسترخوان شروع کیا، بحریہ دسترخوان، اور ہسپتالوں میں وہ کھانا بھی دیتا ہے مریضوں کو، لوگوں کے گردوں کے آپریشن کروائے، نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں انویسٹمنٹ کی اس نے، خیرات کہہ لو۔ اس بندے کی بیٹیوں کو فرح گوگی اس طرح سے لوٹتی رہی۔ وہ جو کہتا تھا میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، عمران خان کے دور میں وہ بے بس تھا، اور اس کو بے بس کرنے والا ایک ہی بندہ تھا جس کا نام ہے عمران خان، کہ ان دینا فائلاں دے پہیے شہیے کٹ دو، یہ آ کے میرے پیراں چ بیا کرے، میں
میری بشرا، میری فرا، جو اس سے مفادات لینا چاہیں ہم لیں، اس کے بعد اس کا کام شام جو ہے وہ کرا دیا کرو۔ یہ اس طرح سے بے بس ہوا جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں زرداری دا یار ہاں، اور میرے کو آ کے نوکریاں کر دے، ریٹائر ہو کے جرنیل، فوجی افسر اور بیوروکریسی میرے تھلے آ، میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اس بندے کو اس نے بے بس کیا۔ 11 جولائی 2019 کی اس میٹنگ کے بعد آسانیاں پیدا ہو گئیں ملک ریاض کے لیے، اور شہزاد اکبر نے نیشنل کرائم ایجنسی لندن کو لکھ بھیجا کہ اس بندے دا اسی پتہ لے لیا ہے، اتا پتہ کر لیا ہے، اس کے جو پیسے ہیں وہ ہمیں واپس بھیج دیں، یہ اب کلیئر ہے، اور بھیجیں ریاست پاکستان کو۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا، یہ بھی بات نوٹ کریں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا اسے نمبر دیا نیشنل کرائم ایجنسی کو، اور اسے کہا کہ اے ریاست کا نمبر ہے، ریاست پاکستان کا نمبر ہے، اس میں پیسے بھیج دیں۔ اس نے 190 ملین روپیز سپریم کورٹ بھیجے رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، اور وہ فائل لے کر کیبنٹ میں رکھی گئی کہ انہوں کھولنا نہیں جے، کوئی اسے پڑھے نہیں، بس اندر سے جلدی جلدی سائن کر دو۔ زبیدہ جلال جو کیبنٹ کا حصہ تھی، مشرف کیبنٹ کا بھی حصہ تھی، وہ بلوچستان والی زبیدہ جلال، وہ عمران خان کی کیبنٹ کا بھی حصہ تھی، اس نے اعتراض کیا۔ فیصل وارڈا کہتا ہے میں نے بھی اعتراض کیا کہ انہوں کھولو، لیکن ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں کہا گیا کہ ہم اس فائل کو نہیں کھولیں گے، بس سائن کرو۔ ان تھے سائن لیے گئے اور ایڈجسٹ کیا گیا وہ روپیہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس 460 ارب روپے میں، جو دینے تھے، جو جرمانہ تھا، جو وعدہ کیا تھا ملک ریاض نے سپریم کورٹ سے ثاقب نثار سے۔ میں نے آپ کو وہ واقعہ بھی سنایا ہے نا کہ ثاقب نثار کی عدالت میں یہ پیش ہوا ملک ریاض، تو اس نے کہا اوے ملکہ، اوے ہر برے کام میں تو ہی ہونا ہے، تو یہ ہنس دیا۔ اس نے کہا کہ میں ثاقب میں کچھ چنگے کام بھی کیتے ہوئے، تو اس نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، 1000 ارب روپیہ جمع کروا دو ڈیم فنڈ میں، تیری چھٹی، تو پاک صاف۔ بات پھر 500 پہ لے آیا کہ 500 جمع کروا دے، پھر وہ بات 460 ارب روپے میں مکی۔ اس 460 ارب میں یہ 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کن کن اکاؤنٹ سے آئی؟ یہ ایک اکاؤنٹ نہیں تھا، اس میں ملک ریاض کے بیٹے علی اور ملک ریاض کی بہو، اس کے اکاؤنٹس میں سے بھی پیسے آئے، اس کا اکاؤنٹ بھی فریز ہوا تھا، وہاں اس کے اکاؤنٹس بھی فریز ہوئے تھے، اس میں سے بھی 190 ملین میں پیسے آئے، اور یہ پیسے اجے تک نہیں پتا کہ کدھر، اور ان پیسوں کا کیا کرنا ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ یہ لوٹ مار جس کے عوض القادر ٹرسٹ، جس کے عوض ہیرے دیاں انگوٹھیاں، جس کے عوض فرا گوگی کی اور بشرا بی بی کی موجیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور ہم یہاں ریاست مدینہ کا خواب دیکھتے رہے۔ ہیلتھ کارڈ، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جس دن یہ سکینڈل باہر آیا عمران خان کا تو لگ پتا جائے گا، بات کروں گا اس پر بھی۔ ایک میری بڑی پیاری بہن ہے، اس نے مجھے بھٹو خاندان کی، او ایویں جی خاتون نہیں جے، ذہن میں رکھنا، بہت با علم، اور اس خاندان سے جڑی ہوئی جو ریاست جوناگڑھ کے نوابوں کا خاندان، جو مالکن ہے اس خاندان کی، انہوں نے مجھے، یہ جو وزیر اعظم تھے سر شاہ نواز، ذوالفقار علی بھٹو کے باپ کہا جاتا ہے نا، وزیر اعظم تھے جوناگڑھ کے، ان کی اور بھٹو خاندان کی کہانی مجھے سنائی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھٹو کیس پھر سے ری اوپن کرنے کا حکم دیا ہے، بلاول اور آصف علی زرداری کی پھر سے چاندی ہونے لگی ہے، اس پر میں ضرور بات کروں گا اگلے کسی ولاگ میں۔ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں تاکہ میرا ہر ولاگ آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔